ہمارا نبی بڑھ بڑھ سب سے اولا جس کا عقیدہ میرے نبی سب تو اللہ سارے مل کے بولو سب سے اولا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی سب سے اولا ہو سب سے اولا ہو اور خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے سب رسولوں سے اعلیٰ پل پل سب رسولوں سے اعلیٰ نبی سب رسولوں سے اعلیٰ کون دیتا ہے دینے کو چاہیے اس دور میں کسی کے پاس چلے جائے نا ایک بار خوشی سے دے دے گا دوبارہ جائے نا تو 1000 باتیں سنائے گا 1000 باتیں سنائے گا تانے بھی دے گا اپنے تو بہت دور کی بات ہے بیگانے تو بہت دور کی بات ہے اپنے کے پاس بھی چلے جائیں تو بات نہیں سنتے اس دور میں نہیں سنتے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار بریلی نے شعر لکھا ہے کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا نبی حمد و صلاۃ و درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدار بطحا سرور کائنات باعث تخلیق کائنات جان کائنات جان جہان کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ آپ دی پاک بارگاہ اقدس دے اندر درود و سلام دے تحفے نذرانہ یقیناً پیش کرنے تو بعد انتہائی واجب الاحترام دوستوں بزرگوں اور عزیز ساتھیوں اور نوجوانوں بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زانت احتشام درود پاک کے حوالے دے نال سب تو پہلے ایک حدیث پاک سماعت کرو درود پاک ایک ایسی عبادت ہے اگر انسان دعا تو پہلے درود نہیں پڑھتا روایتاں جو ملتے دعا ہوندی زمین تے آسمان کے درمیان گھٹک جاندی ہے ذانت احتشام بہت ساریاں عبادتاں اللہ خلاق کائنات نے اپنی مخلوق کے ذمہ لگائیاں نے واحد ایک ایسی عبادت درود پاک ہے جو خود خدا بھی کرتا پہ اور تو حکم اپنی مخلوق نے بھی دیتا ہے میں نہیں کہتا رب دا قرآن پڑھ کے دیکھ لو رب دا قرآن جھوٹ نہیں بولتا رب دا قرآن سچ بولتا ہے او قرآن اتنا عرصہ گزر گیا ہے آج تک کوئی انسان بھی اس قرآن کے اندر نہ زبر دا فرق لے آ سکے نہ زیر دا فرق لے آ سکے
آسمانی کتابوں توریت بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، قرآن پاک آیا سب تو بعد اندر، لیکن 3 کتاباں نے تسی آج دنیا تلاش کر لو تو 3 کتاباں نہیں ملن گیا، اگر مل بھی گئیاں وہ اصل نسخہ جڑا آسمان تو اتریا سی وہ نہیں ملے گا۔ امت نے وقت دے مطابق وقت گزرن دے نال نال انہاں اندر تبدیلیاں پیدا کر دیتیاں۔ واحد قرآن ایسا ہے جس قرآن دے اندر جو رب کائنات نے اپنے نبی تو اتارے اسی طرح قرآن آج بھی ساڈے کول موجود ہے، نہ زبر کوئی تبدیل کر سکے نہ زیر کوئی تبدیل کر سکے۔ کیوں؟ کیونکہ رب کائنات نے خود فرمایا ہے کہ باقی کتاباں کی ذمہ داری انبیاء دے ذمہ سی، ایک قرآن پاک ایسی کتاب ہے ایسی حفاظت کا ذمہ خدا فرمانے میں خود لے آئے اپنے ذمہ۔ خدا قرآن اتارن والا بھی خود، حفاظت کرن والا بھی خود، اور جس چیز دی نگہبانی خدا کرے اس میں کائنات کا کوئی مائی دلال ختم نہیں کر سکتا۔ ذان احتشام اس قرآن کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو میں اور میرے فرشتے اس نبی کی ذات پہ درود بھیجنے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، پتہ لگ گیا رب کائنات نے اس جگہ پہ آ کے ایمان والے نے مخاطب کر کے فرمایا، بے ایمانہ نو نہیں۔ کنہاں نے مخاطب کیتا ہے؟ ایمان والیاں نو، کہ اے ایمان والے ہو تسی بھی اپنے نبی دی ذات تے درود و سلام بھیجیا کرو۔ ان پتہ لگ گیا رب نے قرآن پاک دے اندر یہ وقت مختص نہیں کیتا کہ بھائی اذان تو پہلے پڑھنا ہے اذان تو بعد نہیں پڑھنا، یا نماز تو پہلے پڑھنا ہے نماز تو بعد نہیں پڑھنا، نماز دے وچ پڑھنا یا نماز تو اگے پیچھے نہیں پڑھنا، گھر بیٹھے ہو تو پھر پڑھنا ہے، باہر چلے جاؤ تو پھر نہیں پڑھنا۔ وقت مختص نہیں کیتا۔ پتہ لگ گیا اللہ خلا کے کائنات نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر ارشاد فرما چھڑیا، مطلقاً ارشاد فرما چھڑیا، جس وقت مرضی پڑھو، جس جگہ تے بیٹھے کے پڑھو، جس حالت کے اندر پڑھو، لیکن شرط ہے یہ پاکی دی حالت ہوئے، ناپاکی دی حالت کے اندر نہیں۔ کائنات کے اندر نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، اس تو علاوہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنیاں عبادتاں اپنے مخلوق کے ذمہ لگائیاں نے۔ اللہ نے فرمایا اگر تھوڑا جا بھی ریاکاری کا خیال آ گیا ساریاں عبادتاں تہاڈے منہ تے مارے جان گے کل بروز قیامت۔ لیکن درود پاک ایک ایسی عبادت ہے خدا فرماتا ہے ریاکاری واسطے پڑھ، دکھلاوے واسطے پڑھ، گھر بیٹھ کے پڑھ لے، کھڑا ہو کے پڑھ، جس جگہ تے بیٹھ کے پڑھ لے۔ میں خدا میرا نبی نے فرمایا حدیث پاک کے اندر موجود ہے، میرے نبی نے فرمایا میں محمد تیرا درود سنا گا بھی، تیرے درود کا جواب بھی دیواں گا، کل بروز قیامت تیرے بازو تو پکڑ کے جنت والی بھی لے کے جاواں گا، جنت والی بھی لے کے جاواں گا۔ درود پاک ایک ایسی عبادت ہے اگر تسی محبت نہ ایک بار سبحان اللہ پہلو میں ایک حدیث ہو آندی ہے، اے میں نہیں ایک بار بولو محبت نہ سبحان اللہ، ایک حدیث ہو سنا دینا۔ میرے کریم آقا تاجدار مدینہ گنبد خضرا دے مکین آمنہ دے لال میرے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا میرا امتی دنیا تے رہ کے محبت نال ذوق نال شوق نال درود سلام پڑھے گا، اللہ دے نبی نے فرمایا کل بروز قیامت جبریل امین اس انسان نو بازو تو پکڑ کے خود پل صراط تو گزارے گا۔ تھوڑی سبحان اللہ کہندی ہے کہ مولوی ایک اور سبحان اللہ لگتا نہیں کہ تسی سن دے۔ ایک حدیث اور بھی آتی ہے میرے کریم آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا میرا امتی محبت نال ذوق نال شوق نال دنیا تے رہتے درود و سلام پڑھے گا کل بروز قیامت اون دے دونوں اکھاں دے درمیان لکھیا ہوئے گا، کی لکھیا ہوئے گا؟ اللہ کا نبی فرماتا ہے کہ دونوں اکھاں دے درمیان لکھیا ہوئے گا کہ اللہ نے تے دوزخ حرام جنت حلال کر چھڈی ہے۔ اللہ کا نبی فرماتے ہیں جڑا میرے تے درود و سلام پڑھے گا کل بروز قیامت ان دیوں اکھاں دے درمیان لکھا ہوئے گا کہ اللہ نے دوزخ حرام کر چھڈی ہے جنت حلال کر چھڈی ہے۔ زانے زی احتشام ایک باری محبت نہ پھر پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ انداز گفتگو تھوڑا جا چینج کیتا ہے، تھوڑا جا کوشش کرنی ہے مل کے ساتھ بھی دینا ہے، انشاءاللہ ہم گفتگو سننا بھی مزہ آئے گا۔ میرے کریم آقا دی آمد حوالے دے نال تھوڑی دیر گفتگو کریں گے۔
پھر انشاءاللہ تعالی نماز جمعہ ادا کرنے ہیں۔ ازان عظیم شام تہاڈے سامنے میں قرآن مجید برہان رشید کے اندر ایک آیت پاک تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ اللہ خلاق کائنات نے قرآن مجید برہان رشید کے اندر فرمایا ہے ورفعنا لک ذکرک۔ اللہ فرماتا ہے اے محبوب ذکر تیرا بلند کرنے والا میں خدا، ذکر ہے تیرا۔ اللہ تعالیٰ کی تو مخاطب فرما دے اپنے نبی نو سونے مصطفیٰ نو فرمایا کہ ذکر ہے تیرا بلند کرنے والا میں خدا۔ انہیں غور کرائیں، تھوڑی دی مثال دیتا، میرے ہاتھ کے اندر کتاب ہے، کتنی کوتی کچھ جا سکتا، میری حادث تھے ختم ہوگی، اس تو اچھی کتاب نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ میری یہ حد ختم ہو گئی، حد ختم ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب تیرا ذکر میں بلند کیتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ تیرا ذکر نے اس واسطے بلند کیتا ہے، نہ خدا دی حد ہے نہ ذکر مصطفیٰ دی حد ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری مخلوق تیرا ذکر کتنا کو بلند کرے گی؟ جتنی اون دی حد ہے، جتنی اون دی حد ہے، جتنی اون دی حد ہے، میری مخلوق اتنا ذکر بلند کرے گی۔ تیرا ذکر بلند کرنے واسطے میں خود خدا ہوا۔ کیوں؟ کل کوئی امتی اٹھ کے یہ نہ کہہ دے کہ مصطفیٰ دی ذکر دی حد ختم ہو گئی ہے۔ اللہ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، تیرا ذکر بلند کرنے واسطے میں خدا اس واسطے ہاں، نہ خدا دی حد ہے نہ مصطفیٰ دی حد ہے۔ خدا دی انتہا نہیں، ذکر مصطفیٰ دی بھی انتہا کوئی نہیں۔ ازالے سے ایک شام آؤ ایک اگلا نکتہ پیش کرنا، تھوڑی عقلی دلائل دے کے پھر دونوں قرآن و حدیث میں لے کے آنا۔ اور ایک اگلا نکتہ میرے کریم آقا علیہ السلام دے حوالے دے نال میرے کریم آقا دی شان کو سمجھنا ساری عقل تو بالا تھا۔ ساری چھوٹیاں جی عقلاں، چھوٹیاں جی عقلاں، اتنی بڑی عقل نہیں۔ اور غور کو تھوڑے علاقے گنے کو نہیں ہوندے نہیں کہ کوئی نہیں، گنے وغیرہ ہوندے نہیں کہ کوئی نہیں، بولو تو صحیح ڈال دے میں کیا ہوندے نہیں نا۔ اگر تسی 10 من دا یا 50 من دا یا 100 من دا ٹرالا لد کے تسی لے کے آ جاؤ سنیارے دی دکان پہ، سنیارے نے کہو جی لے بھی سنیارے کنڈا لیا، تو سنیارہ کی لے کے آوے؟ کنڈا لے کے آوے گا کہ ڈنڈا لے کے آوے گا؟ کنڈا لے کے آوے گا کہ ڈنڈا لے کے آوے گا؟ ڈنڈا لے کے آوے گا نا۔ کیوں؟ سنیارے نے کہنا حاجی صاحب، زمیندار صاحب، میرا چھوٹا جا کنڈا تیرے منا من گنے نو کی میں تول سکتا ہے؟ سنیارے نے ایک کوئی جواب دینے، انہیں کہنا زمیندار صاحب چھوٹا جا کنڈا تیرے منا نو کی میں تول سکتا ہے؟ میں ایسے واسطے کہنا جی میں سنیارے دا کنڈا اس منا نو نہیں توڑ سکتا، انہیں مولوی دی چھوٹی عقل میرے مصطفیٰ دی شان نو نہیں سمجھ سکتی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دی شان سمجھنی ہے تے آپ بریلی دے کچے مقام دے اندر بیٹھن والا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت تاجدار بریلی نے کہہ چھڑیا کہ سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام دی شان سمجھنی ہے تے آخ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری دی بارگاہ دے اندر جنہاں نے اسے واسطے اسے والے کہہ چھڑیا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ فرماتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کہ آج تک سونیا تیرے جیا ایس اکھ نے ڈٹھا ہی نہیں۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ آپ فرماتے ہیں اکھ تا دور دی گل ہے، آج تک تیرے جیا کسے مائی نے جنا ہی نہیں ہے، آج تک تیرے جیا کسے نے جنا ہی نہیں ہے۔ اگے فرمایا کہ اجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرأ من کل عیب۔ فرماتے ہیں کہ تہانوں رب نے ایویں پیدا فرمایا کہ کوئی عیب نہیں رکھیا۔ یار بولو دے صحیح، کوئی عیب نہیں رکھیا۔ اگلا مصرع سنو، خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ اگر دل دے اندر عشق مصطفیٰ ہوئے تے اس جملے تے نہ بولو تو میں کہنا تسی کدے بھی نہیں بولو گے۔ میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر آپ نے مصرع لکھیا خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ فرماتے ہیں کہ آپ نو انج پیدا کیتا کوئی عیب نہیں رکھیا۔ فرمایا کہ خدا نے آپ نو انج پیدا فرمایا جویں آپ نے خود چاہا۔ سبحان اللہ۔
جویں میرے کریم آقا نے چاہا اللہ نے اونج پیدا فرمایا. کیویں پیدا فرمایا؟ اج کل ویسے میرا ضمیر نہیں کسی دے خلاف گل کرنا، کسی دے خلاف بولنا. ایک مولوی اٹھ کے کہندا ہے مولوی صاحب تسی کہندے ساڈا رسول تو نبی مردے زندہ کرتے، تسی کہندے ساڈے رسول نوں تو غیب ہے. کہندے ساڈا رسول تو کچھ نہیں جانتا. میں کہا جڑا کچھ نہیں جانتا وہ تیرا بولو سبحان اللہ. میں کہا جڑا کچھ نہیں جانتا وہ بھی تیرا. میں کہا مولوی صاحب تہاڈے نبی تو غیب کوئی نہیں. میں کہا جنوں غیب کوئی نہیں وہ بھی تیرا. وہ کہتا تہاڈے نبی نے دیوار دے پیچھے دا علم کوئی نہیں. میں کہا جنوں دیوار دے پیچھے دا علم نہ ہوئے وہ بھی تیرا. کہتا مولانا تہاڈا نبی کیڑا ہے؟ میں کہا سونے ساڈا نبی ہوئے جڑا بیٹھا فرشاں تے خبراں عرشاں دیاں دیندا ہے، خبراں عرشاں دیاں دیندا ہے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام غور نہ توجہ نہ سنیا جی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی شان کو سمجھنا، مقام کو سمجھنا ساڈے بس دی گل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج دی رات ہے بستر تو اٹھے نے، کتنا سفر کر کے اللہ دی بارگاہ چ گئے نے. جدو واپس آئے نے حدیث صحیح دے اندر موجود ہے بستر بھی گرم ہے، دروازے دی کنڈی کھڑکدی پئی ہے، کنڈی ہلدی پئی ہے، وہ بھی ہلدی پئی ہے، ٹوٹی چپانی ٹپکدا پیا ہے. رات ہوے دی اوویں ہے. میرے کریم آقا اتنا سفر کر کے اللہ دی بارگاہ چ گئے نے. اللہ دی بارگاہ چ راز و نیاز دیاں گلاں بھی ہوئیاں، نمازاں بھی ملیاں. 50 نمازاں تو دوبارہ واپس آ جا کے 5 نمازاں رہ گئیاں. اتنا سفر پھر ہو گیا، اتنا ٹائم گزر گیا. واپس آئے تو کی ہویا؟ بستر بھی گرم، پانی بھی ٹکدا پیا، کنڈی بھی ہلدی پئی. اسی کہنے ہیں حضور ساڈے ورگے، نبی ساڈے ورگے، اسی جویں کھاندے وہ بھی اوویں کھاندے، اسی جویں چلنے اوویں چلدے نے. جہڑے بندے اج مشک مصطفیٰ نوں اپنی عقل دے مطابق تولدے نے، میں کہ شرم تے حیا کرو. اج تو انسان گھر کے اندر آ کے اپنی ہاتھی کے اندر ایک تھوک سن دے، تیری زنانی تیرے مگر جُتی لے کے لگ جائے گی. لیکن تجھے شرم تے حیا نہیں آتی. ایک کھان والی ہانڈی کے اندر تھوک سن چھڑیے آج لے کے چلنا میرے کریم آقا دی بارگاہ کے اندر. جابر میرے کریم حضرت جابر میرے کریم دی بارگاہ کے اندر آئے. عرض کیتی سونیا تہاڈے واسطے دعوت کیتی ہے، اور اچھی نہیں آکھ کان وچ جا کے کہ سونیا تہاڈے واسطے دعوت کیتی ہے، کوئی 2-4 صحابی لے کے میرے گھر آ جاؤ، 2-4 صحابی لے کے میرے گھر آ جاؤ، دعوت کھا کے واپس چلے جائے گے. میرے کریم آقا نے گل سن لی، گل سنی. صحابہ وہ صحابی واپس آ گیا گھر دے اندر. اپنی گھر والی نے آ کے کیا کریم آقا گھر تشریف لے کے آ رہے نے، دعوت دی تیاری کرو. اتنا گھر سالو سامان نہیں سی کہ زیادہ افراد آئے لے کے آون. جدو میرے کریم آقا نے گل سنی میرے حضور نے اعلان فرمایا آؤ بھی صحابہ، آؤ بھی بیلیو، اکٹھے ہو کے چلیے جابر کے گھر. اپنی دعوت کی تھی حضرت جابر نے، اکٹھے ہو کے چلنے ہیں. جدو سارے صحابہ اکٹھے ہو کے حضرت جابر کے گھر کے اندر داخل ہوئے، بیوی پریشان ہوگی، اتنا سالو سامان کوئی نہ، اتنا کنے کھواواں گے. جدو اندر گھر داخل ہوئے حضرت جابر بھی پریشان ہو گئے. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جابر پریشان نہیں ہونا، پریشان نہیں ہونا. جنوں تو بلا کے لے آیا سے انہوں تو کھلا دی، جنوں میں بلا کے لے آیا سا انہوں میں محمد کھلا دے مانگا. پریشان نہیں ہونا. اپنا سادہ سامان لے کے آ، کھانا لے کے آ. کھانا ٹیبل تے لگ گیا. غور کری تیری میری تھوک اگر سالن میں چلی جاوے، زنانی سالن چوک کے باہر سوٹے آوے گی، تینوں 100 جتیاں بھی پھیرے گی. لیکن قربان جاواں کریم آقا دی ذات تو، سونے مصطفیٰ دی ذات تو. میرے کریم آقا نے اس اٹھایا، پونا پردہ اٹھایا، کپڑا اٹھایا، اپنے لواب مبارک اس ہانڈی دے وچ سٹی، کپڑا اتے کر دیتا. میرے کریم آقا نے فرمایا پلیٹ لے کے آندے جاؤ، سالن لے کے جاندے جاؤ. سارے صحابہ نو کھانا تقسیم کر دیتا. جدو کپڑا اٹھایا سالن اوویں دا اوویں. اج لوگ کہندے نے کہ لو نبی میرے ورگا. میں کہ قربان جاواں تیری تھک تیرے سالن وچ جاوے، تیری زنانی باہر سٹ کے آندی ہے. میرے کریم آقا نے اپنی لواب اپنے تھوک کو سالن دے اندر سٹی. سارے صحابہ کھا کے چلے گئے نے، سارے صحابہ کھانا کھا گئے. اسی پھر کہنے ہیں کہ حضور ساڈے ورگے نے. آؤ ایک اور مقام تے لے کے چلنا. میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے نے. ایک اماں جی اپنے بچے نو لے کے آ گئی، برس تے مرض بچہ مبتلا ہے. میرے کریم آقا دی بارگاہ چ لے کے آئے. ہن غور کریا جے، موازنہ کریا جے. میرے کریم آقا تیرے تے میرے چ کنا فرق ہے. میں کہا تو ہو رہے نبی ہو رہے امتی ہو رہے. میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر
وہ مائی بچہ لے کے آئی، عرض کی تھی سونیا میرے بچے نو مرض لگ گئی ہے، ڈاکٹر نے لاجواب کر دیتا ہے، سونیا کرم فرماؤ ایکو بچہ ہے، اور بچہ کوئی نہیں۔ میرے کریم آقا یہ نہیں فرمایا کہ بھائی میں تو ڈاکٹر تو نہیں ہاں، کسی ڈاکٹر کو لے جا، کسی حکیم کو لے جا، کسی طبیب کو لے جا، نہ میرے کریم آقا نے نہیں فرمایا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ماں ان بچے نے اتنے لٹا دے۔ میرے حضور نے لعاب دہن نکالا، جس جگہ تے میرے حضور لعاب دہن لگا دے جاندے نے اس جگہ تے اللہ تبارک و تعالیٰ شفاواں عطا کر جاندے، شفاواں عطا کرتا جاندے، شفاواں عطا کرتا جاندے، بولو جے شفاواں عطا کرتا جاندے۔ جدو شفا مل گئی، خالی شفا نہیں ملی، روایت دے اندر ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے دے جسم دے اندر کستوری دی خوشبو ایسی پیدا کیتی، وہ بچہ وڈا ہوندا گیا، خوشبو ختم نہیں ہوئی، بچہ وڈا ہوندا گیا، جوان ہو گیا۔ 2 شادیاں اس صحابی نے کیتیاں، 2 شادیاں کرن تو بعد دوویں زنانیاں گھر دے اندر روزانہ ہی جھگڑا کردیاں نے کہ ساڈے شوہر دے کولوں خوشبو پتہ نہیں ہے کتھوں آ گئی ہے، کتھوں خوشبو لے کے آیا ہے۔ ایک دن کی ہویا، دوویں زنانیاں کٹھیاں ہو گئیاں، کٹھیاں ہو کے عطار دی دکان تے چلیاں گئیاں، جا کے کہن لگیا عطار بھائی سانو او خوشبو دے دے جڑی دنیا تو سب تو مانگی خوشبو ہے، ساڈی خوشبو تو بعد کوئی خوشبو ہائی بھی نہ ہوئے۔ جدو خوشبو لے لی گھر آ گئیاں، دوواں نے خوشبو لگا دی، وہ بڑیاں ہسدیاں پئیاں نے، بڑی خوشی کے اندر بیٹھیاں نے، اج ساری خوشبو سارے شوہر تو زیادہ ہو جاوے گی، لیکن کی پتہ سی کہ جڑی خوشبو دربار مصطفیٰ تو ملی ہوئے وہ دنیا داراں دی خوشبو دا مقابلہ نہیں کر سکدیاں۔ کہ تو خوشبوواں لا کے بیٹھیاں نے، میرے کریم آقا دا وہ غلام جدو گھر دے اندر داخل ہویا، خوشبو پھر ہائیوی ہو گئی، تو میں جا کے قدمی لگ پئیاں، اے خوشبو کتھوں لے کے آیا ہے؟ اسی خوشبو اتنی مہنگی لے کے آئے، تہاڈی خوشبو دا پتہ نہیں کتھوں لے کے آئے۔ انہیں کہا چپ کر جاؤ، جیڑی خوشبو تسی لے کے آئے ہو وہ آئیے دنیا دارا کولوں، جیڑی خوشبو میں لے کے آیا وہ آئیے دربار مصطفیٰ چوں، جیڑی خوشبو میں لے کے آیا وہ ملی ہے دربار مصطفیٰ تو۔ اے خوشبو دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکدا، اے خوشبو دا مقابلہ کوئی نہیں کر سکدا۔ اجے پھر بھی کہندا ہے کہ نبی میرے ورگا، میں کہ نبی اور امتی اور نبی اور امتی اور آدن اگلی بارگاہ میرے کریم آقا دے اگلے لے کے چلنا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام عزیزان احتشام میرے حضور دا موضوع اتنی چاشنی اتنی محبت، امام شافعی فرماتے ہیں کہ اپنے حضور دا ذکر چھیڑ، اپنے نبی دا تذکرہ چھیڑ۔ کیوں؟ امام شافعی فرماتے ہیں جویں اپنے سونے مصطفیٰ دا ذکر چھیڑتا جائیں گے نا خوشبو پھیلتی جائے گی، خوشبو پھیلتی جائے گی۔ اپنے سونے مصطفیٰ دا ذکر چھیڑا کرو۔ اس واسطے اپنے بچیاں نو بجائے یہ چوراں ڈاکواں دی کہانیاں سناؤں کے بجائے نہ بہتر ہے سیرت مصطفیٰ سنایا کرو، سیرت صحابہ سنایا کرو، سیرت اولیاء سنایا کرو، سیرت علماء سنایا کرو۔ عزیزان احتشام اگر اپنے بچیاں دے اندر تبدیلی لے آنا چاہتے تھے تو انہوں نے او کہانیاں سناؤ، او واقعات سناؤ، او قصے سناؤ جنہاں نے واقعات سناؤ تو بعد بچیاں دے اندر جذبہ پیدا ہوئے، بیداری پیدا ہوئے۔ آؤ ایک واقعہ تسی سنتے رہتے جی، اکثر سنتے رہتے جی، لیکن مکمل نہیں سنتے، ہاف واقعہ تو ہمیں تک پہنچ رہے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام عید پڑھن پہ جاتے ہیں، ایک ہاتھ وچ حسن ہے، بولو دے صحیح، ایک ہاتھ وچ حسن ہے، ایک ہاتھ وچ حسین ہے۔ میرے کریم آقا عید گاہ ول گئے نے، کتنی نصیباں والی جوڑی ہوئے گی جنہ دا ہاتھ میرے کریم آقا نے پکڑیا ہوئے گا، کتنی نصیباں والی جوڑی ہوئے گی۔ میرے کریم آقا دے ایک ہاتھ وچ حسن ہے، ایک ہاتھ وچ حسین ہے۔ میرے کریم آقا عید گاہ ول گئے نے، میرے کریم آقا عید گاہ ول گئے نے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلنے چلنے کی ویکھدے نے ایک یتیم بچہ جڑا اپنے گوڈیاں تے ہاتھ رکھ کے روندا پیا ہے۔ میرے کریم آقا نے جدوں اس بچے دے روندے اکھ ویکھے نے، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام رک گئے۔ میرے نبی نے فرمایا بیٹا اج تے رون دا دیہاڑا نہیں ہے، اج تے رون دا دن نہیں ہے، کیوں روندا پیا ہے؟ جدوں اس بچے دی نظراں اٹھائیاں، جدوں اس بچے دی نگاہاں اٹھائیاں تے کی ویکھدا ہے؟ زہرا دا بابا نظر آیا ہے۔ جدوں اس بچے نے نظراں اٹھائیاں تے کی ویکھدا ہے؟ زہرا دا بابا نظر آیا ہے۔ بڑی اکھاں چوں آنسو اور نکلدے نے۔
میرے نبی نے فرمایا بیٹا اج دے روہن دا دن نہیں ہے، اج کیوں روندا پیا ہے؟ عرض کردا سونیا پچھلے سال عید آئی سی، میری اماں نے مینوں تیار کیتا سی، اماں نے کجلا پایا سی، میرا بابا مینوں عیدگاہ ول لے کے آیا سی، سونیا اس سال اماں بھی کوئی نہیں، ابا بھی کوئی نہیں۔ میرے کریم آقا نے سنے، میرے کریم آقا دی اکھاں چوں اتھرو جاری ہو گئے، میرے نبی زمین تے بیٹھ گئے، اس یتیم دے بچے نو ہاتھ اللہ آیا، یتیم دے بچے نو ہاتھ اللہ کے بازو تو پکڑ کے فرمایا آ بیٹا گھر چلیے، اس بچے کو پکڑ کے میرے کریم آقا گھر لے کے گئی، میرے کریم آقا گھر لے جا کے فرمایا عائشہ لباس لے آؤ نا، امام حسن پاک دا جوڑا اس یتیم بچے نو پہنایا۔ اور غور کرو جڑا بچہ تیار نبی دے گھروں ہوئے، جڑا بچہ تیار نبی دے گھروں ہوئے، پر میرے کریم آقا نے کھڑا فرما کے اس بچے نو لباس پہنایا، اس بچے نو کجلا پہنایا، میرے کجلا پہنا کے میرے کریم آقا نے سامنے کھڑا کر کے فرمایا دس بیٹا پچھلے سال عید آئی سی، تیار تیری اماں نے کیتا سی، تیار تیری اماں نے کیتا سی، کجلا تیری اماں نے پایا سی، تیرا ابا تینوں عیدگاہ ول لے کے آیا سی، دس بیٹا تیرے ابے نے تیرا سچا ہاتھ پکڑیا سی؟ آندا یا رسول اللہ نہیں، میرے کریم آقا نے فرمایا کھبی انگلی تو پکڑیا سی، بچہ رو کے آندا یا رسول اللہ نہیں، سچا ہاتھ بھی نہیں، کھبا ہاتھ بھی نہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا پھر کیویں گیا سے؟ عرض کردا ہے سونیا موڈے ابے دے سن، موڈے ابے دے سن۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا آجا پھر میرے نبی دے موڈیاں تے بیٹھ جا۔ وہ بچہ میرے کریم آقا دے موڈیاں تے بیٹھا، ایک ہاتھ وچ حسن ہے، دوسرے ہاتھ وچ حسین ہے۔ میرا نبی جب عیدگاہ ول گئے نے، دوسرے دے بچے نے ویکھیا تے سارے بچے خواہش کرتے نے کاش اسی بھی یتیم ہوندے۔ آواز آندی ہے لاچاریاں دا چارہ نبی آیا ہے، بے سہارے دا سہارا نبی آیا ہے، تے پھر سانو کہنا چاہیے کہ حضور آ گئے، حضور آ گئے، حضور آ گئے ہیں، حضور آ گئے ہیں۔ زانزی احتشام میرے کریم آقا علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر اگر کوئی آندا ہے، میرے کریم آقا خالی واپس نہیں بھیج دے، خالی واپس نہیں بھیج دے۔ آؤ آج دا دور آخری گل موضوع ختم۔ میرے کریم آقا دی بارگاہ دے اندر ایک بچہ بھی آیا، آج ساڑھے دور دے اندر ایک موازنہ کر کے ویکھیا جے، ساڑھے گھر دے اندر اگر کوئی سارا رشتہ دار آ جاندہ ہے، اگر کوئی یتیم آ جاندہ ہے تو اسے انہوں دھدکار کے واپس بھیج دینے ہاں۔ اسی نہیں ویکھدے کہ ساڈا اپنا خون ہے یا ٹھیک ہے خون بعد دی گل ہے، میرے کریم آقا دی سنت ادا کر دے ہو یا کچھ عطا کر دے ہو، میرے کریم آقا دی سنت ادا کر دے ہی کچھ عطا کر دے ہو۔ کیوں؟ اور رزق تیرا میرا نہیں، رزق دینے والی خدا دی ذات ہے۔ اگر رزق خدا دے سکتا ہے تو واپس بھی لے سکتا ہے۔ اگر پیسے نال انسان دنیا بنا سکتا ہوندا نا، پیسے نال انسان کامیاب ہو سکتا ہوندا تے فرعون کول کتنا پیسہ سی، فرعون کول کتنا پیسہ سی۔ اگر پیسے نال انسان کامیاب ہوندا، چار بادشاہ ایسے گزرے نے جنہاں پوری دنیا تے حکومت کیتی ہے، اگر پیسے دے نال انسان اپنے آپ کو کامیاب بنا سکتا ہوندا، پیسے نال اگر انسان زندگی لے سکتا ہوندا تو چار بادشاہ ایسے گزرے نے، ایک دو شہر نہیں بلکہ پورے ملک دے اندر جنہاں حکومت کیتی ہے، دو ہندو سن دو مسلمان سن۔ اگر پیسے نال انسان کچھ بنا سکتا ہوندا تے وہ بادشاہ جڑے پورے ملک چ بادشاہی کر گئے نے، وہ تیرے میرے ورگن تو ویکھدے بھی نہ۔ کیوں؟ رزق دا ذمہ اس خدا نے لے آئے۔ وہ خدا دی ذات رزق دین والی بھی ہے تو خدا دی ذات رزق لین والی بھی ہے۔ تو میں کچھ نہیں دے سکتے، صرف اتنا سمجھ لیا کرو اگر تواڈے دی دروازے تے تواڈے در تے کوئی منگن آ جاوے تے خوش قسمتی سمجھیا کرو کس گل دی کہ اللہ نے تہانوں دین والا بنایا ہے، لین والا نہیں بنایا۔ خوش قسمتی سمجھیا کرو کہ خدا نے تہانوں دین والا بنایا ہے، لین والا نہیں بنایا۔ کوئی بھی آ جاوے، کسی مدرسے چو آوے یا کس جگہ تو کوئی غریب آ جاوے، فقیر آ جاوے، یتیم آ جاوے، اے نہیں ویکھنا کہ بھائی اندے کو تو کوٹھیاں کاراں بنگلے بڑے نے، سانو لوگوں نے دسیا بھائی یہ تو بڑا جائیداد والا ہے، سانو کی لگے جیڑا بھی ہے۔ اگر خدا نے تیرے کو بھیج چھڑے، خدا دی مرضی تو علاوہ تو زمین تے پتہ بھی نہیں ہلدا۔ اگر خدا نے تیرے کو بھیج چھڑے، اندے کو جو مرضی ہے تو اپنی استطاعت دے مطابق عطا کر چھڑ۔ اگر نہیں یقین آندا تے آ تنوں حضور دے گھرانے دے وال لے کے چلنا،
حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نو جس شخص نے قتل کیتا سی، جس شخص نے شہید کیتا سی، اوہ انسان بات تے میرے علی دے گھرانے دے ایک فرد کو لایا سی، ایک فرد کو لایا سی، لیکن آپ نے جدو اندر آیا نا پناہ منگی، پناہ دے دیتی، جدو جان لگ گیا تو انہیں ایک گل کیتی سی، انہیں کہا سی کہ تنہوں پتہ نہیں میں کون ہاں، انہیں کہا میں نے پتہ ہے تو کون ہے، انہیں کہا پھر انیاں محبتاں تے انیاں شفقتاں کیوں کیتیاں نہیں، انہیں کہا تو قتل کر کے اپنی ماں دا پتہ دسے ہے، میں تیرے تے محبت و شفقت کر کے اپنی ماں دا پتہ دسے ہے۔ ذہن سی احتشام کوشش کیتی کرو، اگر تہاڈے کول کوئی آ جاندا ہے تے انہوں دھدکارا نہ کرو، خدا دے دتے ہوئے رزق دے اندروں جتنی استطاعت ہے ان دے ہاتھ تے رکھ دیتا کرو، وہ جام وقت تھانوں دعاواں دے کے جاوے گا، بد دعاواں نہیں دے گا۔ آؤ آخری گل اسی کرنے ہیں، غور کر کے ویکھیا جی اس دور دے اندر میرے کریم آقا دی آمد تو پہلے اور میرے کریم آقا دی اسلام نبوت اعلان تو پہلے دے کچھ واقعات۔ ایک بچہ یہودی ہے، بیوہ عورت ہے، اس ماں دا بیٹا ہے، ایک دن گھر آیا تو کی ویکھدا ہے ماں دے جسم تے کپڑے کوئی نہیں، اکھاں دے اندر آنکھ سو جاری ہو گئے، اتھرو جاری ہو گئے، تے ماں نے کہتے اماں اگر اجازت دے تو میں اپنے چاچے کو جا کے کپڑے نہ لے آواں، اپنے چاچے کو جا کے کپڑے نہ لے آواں، تے ماں نے کہا بیٹا نہ جاویں، یتیم نو اچھا نہیں سمجھا جاندا، اس چاچے دے دروازے تے نہ جاویں۔ بیٹے نے اصرار کیتا، نے کہا اماں میں جاواں گا، ماں نے کہا بیٹا نہ جاویں، بیٹے نے کہا اماں میں جاواں گا، تیرے واسطے کپڑا لے کے آواں گا، میں جاواں گا، لیکن بچہ اصرار کر کے جب باہر نکلنے لگ گیا نا، غور کریا کہ ماں نے پھر بلایا بیٹا ایک گل سن لے، میں سنیا ہے کہ مکے دے اندر ایک جادوگر آیا ہے جیڑا ایک بار ویکھ لیتا ہے وہ اپنا بنا لیتا ہے، اس واسطے ان دے کول بچ کے رہویں۔ ماں نے کہا بیٹا اجے بھی روکنی پئیاں نہ جاویں، بیٹا اصرار کر کے چلا گیا، بیٹا دوڑدا چاچے دے دروازے تے گیا، غور کریا جے اپنے گریبان کے جھانک کے ویکھیا جے اسی کس سٹیج تے کھڑے ہاں، اسی کہنے ہیں اسی بڑے گاڑیاں بنگلیاں والے ہیں، اسی بڑے کامیاب ہاں، ساڈے تے خدا راضی ہے، ارے تینوں کی پتہ خدا کنے تے راضی ہے۔ غور کریا جے جدو بچہ چلدا چاچے دے دروازے تے گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، چاچا باہر آیا، عرض کیتی چاچا میری ماں کول کپڑے کوئی نہیں، ایک جوڑا دے دے میں اپنی ماں نو پہنا لواں، کپڑے پھٹے ہوئے نے سارے۔ چاچے نے جدو گل سنی نا بچے نو دھکا ماریا، بچے نے کہا کی لین آئے میرے دروازے تو یتیم میرے دروازے تو لین کی آئے، کیڑی نحوست لے کے میرے دروازے تے آ گئے، چل کوئی کپڑا نہیں ہے۔ بیٹے نے بچے نے پھر روکیا کہ چاچا میں کھانا لین نہیں آیا، روٹی لین نہیں آیا، کوئی چیز لین ہور نہیں آیا، میری ماں کو کپڑے کوئی نہیں، میں نے کپڑے دا جوڑا دے دے میں اپنی ماں نو پہنا لواں۔ چاچے نے دھکا مارے نے کہا دروازہ دوبارہ میرے دروازے تے نہ آویں۔ وہ بچہ روندا باہر نکلیا کہ جس گلی دی اندر وہ بچہ جا رہا سی، قدرت خدا دی اس گلی دی اندر زہرا دا بابا بھی آ رہا سی، زہرا دا بابا بھی اگو آ رہا سی۔ جدو میرے کریم آقا نے دیکھا کہ بچہ روندا پہ، چھوٹا جا بچہ ہے، اکھاں وچ اتھرو جاری نے، روندا آندا ہے، تو میرے کریم آقا دے قدم رک گئے۔ میرے کریم آقا روک کے فرمایا بیٹا کی ہو گیا؟ عرض کرتا ہے آن والیا میں بچہ یتیم ہاں، میری ماں بیوہ ہے، میں چاچے دے دروازے تک گیا سا، میری ماں کو کپڑا کوئی نہیں سی، چاچے کو گیا سا کپڑا لین واسطے، لیکن میرے چاچے نے میں نے دھکا دے کے گھروں کر دیتا ہے، گھر نہیں آن دیتا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بیٹا پریشان نہ ہو، اپنی قمیض مبارک اتاری، میرے حضور نے فرمایا لے بیٹا لے جا کے اپنی ماں کو پہنا لے، کہ تو اپنی ماں کو پہنا لے محمد نو دا خدا ہور دے دے گا۔ روایتاں جو ملتا ہے میرے کریم آقا دے گھر انہاں دناں دے اندر اس قمیض تو علاوہ میرے کریم آقا دے گھر وچ بھی کوئی چیز موجود نہیں سی۔ ساڈے گھر تا ہزارہ چیزاں پئیاں، اسی پھر بھی آن والے نوں کوئی چیز نہیں دیندے، دودکار کے واپس بھیج دیندے ہاں۔ ازانے دی شام جدو بچے نے کپڑا پکڑیا، گھر دوڑ کے گیا، ماں نے کہا بیٹا چاچے نے کپڑا دے دیتا، ہاتھ بن کے عرض کرتے رو کے اکھاں وچ آن سنے امی جان کوئی شالا یتیم نہ ہوئے، شالا کوئی غریب نہ ہوئے، شالا کوئی غریب نہ ہوئے۔ ماں نے کہا بیٹا ہویا کیے؟ امی جان اس چاچے نے میں نے گھری بھی نہیں وڑن دیتا، گھر بھی داخل نہیں ہون دیتا، کپڑا تو دور دی گل ہے۔ اس ماں نے کیا بیٹا پھر کپڑا کتھوں لے کے آیا ہے؟ عرض کر دے امی جان مکے دا بازار سی،
ایک سونیا زلفاں والا سونے چہرے والا میں گلی چوں نکل رہا سا اگوں نظر آ گیا اس میں نہیں جانتا وہ بندہ کون ہے میں نہیں جانتا وہ کتھوں آیا کیویں آیا انہیں جدو میں روندیاں ویکھیا انہیں اپنی قمیض اتار کے میں دے دیتی جدو قمیض پہنی ماں نے کہا بیٹا مینوں لگدا ہے وہ جادوگر نہیں ہے وہی ہو جڑا اللہ دا سچا رسول بن کے آیا ہے اللہ دا سچا رسول بن کے آیا ہے ماں نے بچے دا بازو پکڑیا بازار وال آ گئیاں جدو ماں دی نظر پئی اس نبی دے چہرے تے تو ماں کہندی ہے بیٹا میں تو سمجھا سی لوگ کہندے نے تو جادوگر ہے تو جادوگر نہیں ہے تو یتیماں دا آسرا نبی بن کے آیا ہے تو لاچاریاں دا چارہ نبی بن کے آیا ہے تو بے سہاریاں دا سہارا نبی بن کے آئے ہیں تے ماں تے بیٹا ایک الفاظ کہندے نے کیڑے الفاظ کہندے نے کہ حضور آ گئے ہیں پڑھ لو یار پڑھ لو حضور آ گئے ہیں 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 اذان عظیم شام میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ یہ وہ ذکر ہے جس ذکر کو اگر شروع تک کر دیتا جاوے ختم نہیں ہو سکتا وہ کہتے ہیں تیرے اوصاف کا ایک باب بھی ختم نہ ہوا اذان عظیم شام اگر ہمیں زندگی گزارنی ہے کوشش کرنی ہے سیرت مصطفیٰ پر صورت مصطفیٰ پر ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں ہم کہتے ہیں حضور کی جان حضور کے نام پر حضور کے ناموس پر ہماری جان بھی قربان ہے یہ دعوے ہمارے یہاں تک ہوتے ہیں یہاں سے نہیں نکلتے اگر جس دن یہ دعوے ہمارے یہاں سے نکلیں گے اسی دن یہ قوم جو ہے وہ ایک اوپر اپ لیول پہ آ جائے گی ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم شریعت کو اپنے مطابق چلاتے ہیں شریعت کے مطابق نہیں چلتے اور شریعت اتنی مشکل نہیں ہے کہ انسان کو پریشان کر کے رکھ دے ہم نے خود شریعت کو مشکل بنا کے رکھا ہوا ہے اگر ہم شریعت کے مطابق چلتے ہیں تو یقین کریں ایسی اسلام کی ایسی ایک احسن زندگی ہے اگر ہم ایک مرتبہ اسلام کے دائرے میں اچھے طریقے سے آ کر ایک بار داخل ہو جائیں اور جیسے میرے کریم آقا نے بتایا ویسے زندگی گزارے تو انسان جب ایک بار بڑا ہوگا کسی کے سامنے پیش ہوگا جب کسی کے پاس جائے گا یا دنیا سے چلا جائے گا تو پھر لوگ ویسے ہی یاد کریں گے جیسے آج اس ایک انسان کو یاد کر رہے ہیں جس کے جب جنازے کے وقت آیا تھا تو لاکھوں کیا بلکہ کروڑوں انسان اس کے جنازے میں شریک ہوئے تھے یہ وہی در ہے جس در سے وفا کریں تو خدا فرماتا ہے تو میرا ذکر کر کے دیکھ میں تیرا ذکر کروں گا تو مجھے اپنا بنا کے دیکھ میں ساری عوام کو ساری دنیا کو تیرا بنا دوں گا یہ